اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال تو حقیقتاً فقیروں، غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، اور غیر مسلموں یا نو مسلموں کی تالیف قلوب کے لیے، نیز غلاموں اور کنیزوں کی گردنوں کو غلامی سے چھڑانے، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے، اور مسافروں کی امداد کے لیے ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، گہری حکمتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقسیم صدقات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فقراء سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات برداشت کرنا ان کے ذمے ہے، مگر آمدنی اخراجات سے کم ہے۔ خدا نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں کاموں میں اس طرح گھر چکے ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر کر کاروبار نہیں کر سکتے۔ جاہل لوگ ان کی عفت اور حیا کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محتاج نہیں، مگر تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان میں خاص طور پر مجاہدین، علماء دین اور ایماندار محنتی لوگ شامل ہیں، اور مسکین سے مراد مصیبت زدہ لوگ ہیں، جیسے اندھے، لنگڑے، کوڑی، بیمار اور ہر قسم کے پریشان مصیبت کے مارے مرد، عورت اور بچے۔ اور صدقات وصول کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدقات جمع کرنے اور رکھنے میں اور اس وقت تک اس مال کی حفاظت کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ مال مستحقین میں تقسیم نہ ہو جائے۔ مؤلفۃ القلوب یعنی جن کے دلوں کی تالیف منظور ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے خدا کو ایک مان لیا ہے، مگر ابھی تک خدا کی معرفت ان کے دلوں میں نہیں آئی ہے، اور وہ نہ یہ بات ابھی تک اچھی طرح سمجھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا دل رکھتے تھے تاکہ ان کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے صدقات میں ان کا بھی حصہ مقرر کر دیا تاکہ وہ دین خدا کی طرف راغب ہوں۔ اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ذمہ مختلف قسم کے کفارے ہوں، مثلا بھوک چوک سے قتل کر دینے کا کفارہ، زہار کا کفارہ، حالت احرام میں شکار کرنے کا کفارہ، قسم کا کفارہ، ان کے ادا کرنے کا سامان ان کے پاس نہ ہو اور وہ مومن بھی ہوں۔ اللہ نے ان کے لیے بھی صدقات میں سے ایک حصہ مقرر فرمایا ہے تاکہ ان کے کفارے بآسانی ادا ہو جائیں۔ اور الغارمین یعنی مقروض ایسے لوگ ہیں جن کے ذمہ ایسا قرض ہو جو انہوں نے فضول خرچی پر صرف نہ کیا ہو بلکہ اطاعت میں صرف کیا ہو، پس امام علیہ السلام کے ذمہ واجب ہے کہ ان کا ایسا قرض ادا کرے اور صدقات کے مال میں سے ان کو اتنا دیتا رہے کہ ان کے خرچ کے لیے کافی ہو۔ اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو جہاد پر جائیں مگر ان کے پاس خرچ کے لیے کچھ نہ ہو، یا ایسے مسلمان جن کے پاس حج کرنے کا یا کوئی بھی نیک کام کرنے کا سامان نہ ہو، تو امام پر واجب فرض ہے کہ صدقات میں سے ان کو اتنا دے کہ حج کرنے یا جہاد کرنے کی ان کو قوت پہنچ جائے۔ اور مسافروں سے مراد وہ مسافر ہیں جو اطاعت خدا اور عبادت یا جائز تجارت کے لیے گھر سے نکلے ہوں، پھر ان پر کوئی افتاد پڑ جائے اور ان کا مال جاتا رہے، تو امام کو لازم ہے کہ صدقات میں سے انہیں اتنا دے کہ وہ اپنے گھر واپس پہنچ جائیں۔ غرض صدقات 8 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، پس امام ہر شخص کو انہی 8 حصوں میں سے اس کی ضرورت کے مطابق اسے دے۔ اس کا انتظام امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہی ان مصلحتوں کو جانتا ہے جن کے مطابق عمل درآمد کیا جا سکے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کافروں کو دینے کی قرآن میں ممانعت نہیں ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان غریبوں ہی کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور سادات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر سید کی زکوٰۃ کی رقم لینا حرام ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت کے برابر مال نہیں کما سکتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ امداد کا محتاج ہے، اور نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس پر مزید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زکوٰۃ کا مال اپنے اوپر خرچ نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے
زکوٰۃ کا کام بلا معاوضہ انجام دیتے تھے، البتہ بنی ہاشم سادات بنی ہاشم کی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، وہ بھی فقہ جعفری کے مطابق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔